اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سبلا إليه موصلا. يناشد قرآن کریم اصرار کرے گا. قرآن کریم کیا کرے گا؟ اصرار کرے گا، بار بار کہے گا. اصرار مطلب کیا ہے؟ بار بار کہے گا، حجت کرے گا. کس کو کہے گا؟ اللہ کریم کو. فی میں یناشد اصرار کرے گا، فی میں ارضائہ اس کو راضی کرنے میں. کس کو راضی کرنے میں؟ اللہ کریم کو راضی کرنے میں. لحبیبہ کس وجہ سے اصرار کرے گا؟ لحبیبہ اپنے دوست کے لیے. اپنے دوست کے لیے یعنی قرآن کے قاری کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اصرار کرے گا، کوشش کرے گا، بار بار کہے گا. ٹھیک ہے، ضد کرے گا. ٹھیک ہے، بعد اس کا ترجمہ کیا کہ جھگڑا کرے گا اللہ کریم سے. کیا کرے گا؟ حجت کرے گا، جھگڑا کرے گا. ٹھیک ہے جی. قرآن کریم کی جو حجت ہے، یہ حضور نے فرمایا نا کہ یہ اس کی جو سفارش ہے وہ بھی قبول کی جائے گی، اور اس کی اگر تمہارے خلاف گواہی ہوگی تو وہ بھی قبول کی جائے گی. یعنی قیامت والے دن یا تو تمہاری سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف کیا کرے گا؟ گواہی دے گا، یا تمہارے خلاف کیا کرے گا؟ وَأَجْدِرْ بِهِ کہتے ہیں کس قدر عجیب ہے. کیا کہنے اس قرآن کے، بھی اس قرآن کے سؤلاً کہتے ہیں اس کا سوال، الیہ موصلا اس تک موصلہ پہنچایا جائے گا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں وَأَجْدِرْ بِهِ کیا کہنے اس قرآن کریم کے، کیا کہنے اس قرآن کریم کی حجت کے. سؤلاً کہ یہ جو سوال کرے گا، الیہ موصلا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پورا کیا جائے گا. وہ ان کا مطلب کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. یعنی قرآن کریم جو ہے یہ قرآن کے قاری کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اس کی سفارش کیا ہو جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم آ کر اللہ کریم سے کہے گا کہ یا باری تعالیٰ اس جو میرا قرآن کا قاری میرا دوست ہے نا، اس کو تو لباس پہنا دے. کیا کر دے؟ اچھا لباس پہنا دے. تو اللہ کریم پھر اس کو کیا کر دے گا؟ لباس پہنا دے گا. پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ اس کو تاج، عزت کا تاج پہنا. کیا کر؟ عزت کا تاج پہنا. پھر اللہ کریم اس کو کیا کر دے گا جی؟ وہ عزت کا تاج پہنا دے گا. پھر قرآن کہے گا یا باری تعالیٰ اور زیادہ اس کو دیجیے، اور زیادہ اس کو زیادہ دیجیے، اور اس کی عزت کیجیے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا. اس کو پھر کیا کرے گا؟ اللہ کریم اس کو عزت کا جوڑا دے گا، اس کو پہنائے گا. کیا کرے گا؟ عزت کا. پھر کہتے ہیں کہ قرآن پھر کہے گا یا باری تعالیٰ اس سے تو راضی ہو جا، اس سے تو کیا ہو جا؟ راضی ہو جا. تو پھر اللہ کریم اس قاری سے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے، پھر راضی ہو جائیں گے. پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قرآن کہا کہ اے اللہ میرے دوست کے بارے میں مجھے خوش کر دے. مجھے کیا کر دے؟ خوش کر دے. جس کی طرف علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس شعر کا اشارہ کیا ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ کیا. کون سی حدیث؟ فرمایا کہ کیا کرے گا؟ یناشد فی ارضائہ یعنی اللہ کریم کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ اصرار کرے گا. یہ اصرار کرے گا. پھر فرمائے گا کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں خوش کر دے. کیا مطلب؟ اللہ فرمائے گا اس کو، یہ قرآن کہے گا اللہ کریم سے کہ یا اللہ اس کو کیا کر جنت میں میرے ساتھ داخل کر دے. تو اللہ کریم یہ بھی اس کی سفارش کیا فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا. سمجھ میں آ گئی نا جی؟ تو یناشد قرآن اپنے دوست کے لیے، یناشد اپنے قرآن کے لیے اپنے دوست کے لیے اللہ کو کیا کرے گا؟ راضی کرنے. فی ارضائہ اللہ کو راضی کرنے میں ضد کرے گا. لحبیبی کس کے لیے؟ اپنے دوست کے لیے. واجدر بہ بس کیا کہنے اس کے قرآن کریم کے، کیا کہنے بہ اس کے قرآن کے سؤلاً کے اس کا سوال، الیہ موصلا ان کا جو مطلب ہے وہ پورا کیا جائے گا. وہ کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. اگلا شعر ہے یہ فیا ایھا القاری بہ متمسکا. فیا ایھا القاری بہ متمسکا مجلا لہ فی کل حال مبجلا. فیا ایھا القاری بہ متمسکا مجلا لہ فی کل حال مبجلا. فیا پس اے، یہ کیا ہے؟ ندا ہے، پکارنا. یہ کیا ہے؟ پکار ہے. کیا جی؟ پکار ہے. علامہ شافعی مطلب پکار کر، ندا کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ پس اے ایھا وہ قاری، پس اے وہ قرآن کا قاری، پس اے وہ قرآن کا قاری. بہی اس سے یعنی قرآن کریم سے، اس سے کس سے؟
قرآن متمسکا، متمسکا تو اس کے ساتھ چمٹا رہے، تو اس کے ساتھ کیا کر جی، اس کے ساتھ لپٹا رہے، اس کے ساتھ قائم رہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑ، اس کے ساتھ نہ چھوڑ۔ مجل اللہ، ہر حالت میں توقیر کرنے والا، توقیر کا معنی ہوتا ہے عزت کرنے والا، احترام کرنے والا، قرآن کا کیا کرنے والا جی، عزت کرنے والا اور احترام کرنے والا۔ اس کے لیے مجل لہو فی، اس کے لیے کلی، ہر حال، ہر حالت میں، ہر حالت میں، مبجلا، عزت کرنے والا، عزت کرنے والا اور اکرام کرنے والا تو بن، عزت کرنے والا اور اکرام کرنے والا تو بن۔ اس کے اندر آپ مخاطب ہے قاری قرآن کریم سے، قرآن قاری سے کیا ہے، مخاطب ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تو بغیر کسی پریشانی کے، خوش ہو کے، خندہ بشانی کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے تو قرآن کے ساتھ کیا کر، چمٹا رہے، قرآن کے ساتھ کیا کر، اس کو پڑھتا بھی رہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا رہے۔ اور فرمایا گیا کہ متمسکہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی اس کا علم تو ہے لیکن اس علم کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا، اس علم کے اوپر کیا نہیں کرتا وہ عمل۔ والذین یمسکون، والذین یمسکون کی اس کی طرف اشارہ ہے، متمسکہ کس کی طرف اشارہ ہے، والذین یمسکون۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس کیا ہے جی، علم ہے لیکن وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں، تو فرمایا اس کا علم اسے نہیں بچا سکے گا، اس کا علم اس کو بچا سکے گا، اس کو بچائے گا جس کا علم بھی ہو، اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ متمسک اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو فیاض القاری کہہ رہے ہیں قرآن کا قاری تو خوش ہو کہ اس کے ساتھ چمٹا رہے، قرآن کے ساتھ کیا کر، ہر حالت میں، کہتے ہیں جو مسئلہ دلوں کی پریشانیاں ہوں، جیسے بھی ہوں، تو اس کو چھوڑنے والا نہ بن، اس کو چھوڑنے والا نہ بن۔ یہ نہ ہو کہ جناب تھوڑا سا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی آ گئی تو پھر کیا چھوڑ کے، نہیں جی میں تو یہ کام کرتا نہیں ہوں، میں تو جناب کی اور کم کر لینا ہے، جناب یہ میرے تو نہیں ہوتا، اس سے عزت نہیں کرتے، یہ جناب تنخواہ تھوڑی دین دینے، یہ جناب لڑ دینے، یہ جناب گالاں کر دینے، یہ جناب چھٹی نہیں دینے، مطلب وہ کہتے ہیں جس حالت میں بھی آپ ہے نا اس کو چھوڑنا، مجل اللہ کہتے ہیں اس کی عزت کرنا، کیا کرنے والا جی، اس کے لیے فی کل حال، ہر حالت میں، مبجلا کیا کرنے، تعظیم کرنے والا اور اکرام کرنے والا باندھے۔ اس کے بعد جی اگلے شعر کے اندر رزلٹ بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں جی، رزلٹ، کہتے ہیں جو قرآن کے ساتھ پھر چمٹا رہتا ہے نا، لپٹا رہتا ہے ہر حالت میں، وہ کہتا ہے بس میرا کچھ یہی کچھ ہے، میرا کیا ہے، سب کچھ قرآن کریم ہے، اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں بعض نے ہری ام لکھا ہے مری ان، اور بعض مصحف میں مری ہنیم اور مرین لکھا ہے، ہنیم مرین۔ والدہ کا علیہما ملابس انوار من التاج والحلا والمبارکباد، ہنیم کا معنی کیا ہے، مبارکباد مزیدار، کہتے ہیں مبارکباد ہو جناب، مبارکباد مزیدار۔ مری ان کہتے ہیں خوشگواری ہو، کیا جی، خوشخبری ہو، خوشگواری ہو، کہتے ہیں نا جناب، مثال کے طور پہ جب بارش ہوتی ہے نا موسم خوشگوار ہو گیا یعنی اچھا ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اچھی خوشخبری دیں گے، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں تجھے قرآن کے قاری تجھے کیا ہو جی، خوشخبری ہو، کیا ہو جی، مبارکباد ہو، خوشخبری ہو جی، کس بات کی، کہتے ہیں والدہ کا، تیرے والدین، تیرے علیہما ان دونوں، یعنی ماں کو بھی باپ کو بھی، علیہما ان دونوں، والدہ کا تیرے والدین، علیہما ان دونوں کو، کس کو، یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی، ملابسو لباس پہنایا جائے گا، کیا ہوگا جی، لباس، انوار اور کہتے ہیں نورانی، کیا ہوگا جی، نورانی، منت تاج اور تاج، تاج کا پتہ آپ کو کیسا ہوتا ہے، بادشاہ وقت پہلے پہنا کرتے تھے، یہاں پہ اس طرح لگا ہوتے چاندی کا، سونے کا، آگے نگ لگے ہوتے، ٹھیک ہے، بادشاہوں کا یہ پسندیدہ یہ ان کا ہوتا تھا، وہ کیپ نما ہوتا ہے نا، بنا ہوتا ہے۔ منت تاج تو کہتے ہیں وہ تاج پہنا جائے گا، کیا پہنایا جائے گا، والحلا اور کہتے ہیں زیورات، اور کیا ہونے گی جی، زیورات پہنائے جائیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث مبارک کی طرف ہے، اشارہ ہے، والدہ حلت لا تقوم لہا الدنیا وما فیہا، کہ اس کے والدین کو ایسا جوڑا ہے پہنایا جائے گا، اس کے والدین حافظ قرآن کے، قاری قرآن کے، جو پڑھتا بھی عمل بھی کرتا ہے، کہتے ہیں ایسا جوڑا پہنایا جائے گا کہ الدنیا وما فیہا،
کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنی قیمتی ہوگا کہ اس کی جو لباس ہوگا نا، دنیا کی تمام چیزوں کی قیمت اس جوڑے کے برابر کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہوگی، مطلب اتنی قیمت ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، جو تاج پہنایا جائے گا نا، تاج، اس کی روشنی اتنی ہوگی، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسی اس کی روشنی ہوگی کہ کیا ہوگا، ای فی ارضائہ القرآن، اسی کو اختیار کرتا ہے کیونکہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اس کے موافق ہے۔ کیا مطلب، جو اللہ کریم کو کیا کرتا ہے جی، راضی کرے گا نا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی کدھر ہوگی جی، تو فرمایا اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ دنیا کے اندر اگر ہو نا، وہ کیا ہوگی، دنیا کے اندر اگر وہ روشنی اس طرح ہو جائے، جیسے حدیث مبارکہ ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ کیا، کہ جس نے قرآن کریم پڑھا، اس کے احکام پر عمل کیا، تو اس کے ماں باپ کو قیامت دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے کیا ہوگی، زیادہ کیا ہوگی۔ اور میں کہ اگر یہ سورج جو ہے جب کہ وہ دنیا کے گھروں میں آ جائے، فرمایا کہ اگر وہ کیا آ جائے گی، کسی گھر کے اندر آ جائے تو اس کی کتنی روشنی ہوگی، بس تمہارا خود اس کی بابت کیا خیال ہے جس نے اس کے عمل کیا، کیا مطلب۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اتنی اس کی کیا ہوگی جی، اتنی اس کی روشنی ہوگی، بس تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اس کی وہ جو ہے وہ تاج ہے، یا جس طرح یہ سورج کی روشنی اگر کسی گھر کے اندر آ جائے تو بہت دور ہے نا، تو اس کی روشنی کا کیا کہنا ہے۔ تو فرمایا اس حدیث کی طرف یہ اشارہ کیا ہے انہوں نے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سمجھ میں آ گئی کہ اتنی قیمتی ان کو کیا بنایا جائے گا، لباس بنایا جائے گا۔ اگلے شعر کے اندر یہ جو ہے نا، یہ خاص قاری کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، قرآن کے قاری کو بتا رہے ہیں کہ تجھے خوشخبری ہو جناب کہ تیرے والدین کو ایسا تاج ہے۔ تو پھر قیامت دن جب یہ آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ کون انبیاء ہیں، تو بتایا جائے گا نہیں، انبیاء نہیں ہیں۔ تو پوچھیں گے کیا شہید ہیں، صالحین ہیں، یا اولیاء اللہ، بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے، قاری قرآن کے والدین ہیں۔ کیا ہے یہ اگلے شعر میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور اس شعر میں جو ہے نا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس حدیث کی طرف آپ نے کیا کیا ہے، اشارہ فرمایا۔ کیا کیا ہے، ہاں جی، تو اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، ہنی ام مری ان، مبارکباد ہو، کیا ہو جی، مبارکباد، مری ان خوشگوار، کیا ہو جی، والدہ کا، تیرے والدین کے لیے، علیہما ان دونوں کو، ملابسو ان کو کیا پہنایا جائے گا جی، لباس، انوار کون سا، نورانی، کون سا ہوگا جی، مینت تاجی، اور تاج، والحلا جو زیورات کے ساتھ مزین ہوگا، کیا ہو جائے گا، زیورات کے ساتھ۔ حلیہ کا معنی کیا ہے، زیور والی تھی نا، حلیہ کا معنی کیا ہے، زیور، تو والحلا یہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ زیورات کے ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ لدا ہوا ہوگا، کیا ہوگا جی، زیورات کے ساتھ وہ لدا ہوا ہوگا۔ سمجھ میں آگے بات۔ اگلے شعر میں فرماتے فما ظنکم بالنجل عند جزائہ اولئک اہل اللہ والصفوۃ الملا، والصفوۃ الملا۔ پچھلی حدیث جو ہے اس کے اندر بھی آخر میں لفظ یہی رہے کہ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، کہ پس یہ انعام تو ہے اس قاری قرآن کے والدین کے لیے، تو جو قرآن پڑھے گا اس کو کیا انعام ملیں گے، اس کو کیا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے شعر کے اندر اسی چیز کو ذکر فرمایا، کس کو جی، یہاں پہ الفاظ ہیں فما ظنکم بالذی عمل بہذا، حدیث کے الفاظ ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا، فما ظنکم بالنجل عند جزائہ اولئک اہل اللہ والصفوۃ الملا۔ فرماتے ہیں فما ظنکم، پس کیا، فما کا معنی کیا ہے، پس کیا، ظنکم تمہارا خیال ہے، پس تمہارا کیا خیال ہے، بن نجلی، یعنی اس صاحبزادے کے، اس صاحبزادے کے جس نے قرآن کو پڑھا، یعنی اس قرآن کریم کے قاری کے، عند جزائی، کہ اللہ کریم اس وقت اس کو کیا انعام دے گا، اللہ اس کو کیا انعام دے گا۔ تو فرمایا اولئکا، یہ انعام کیا مل رہا ہے جی، یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو شعر ہے نا، یہ عام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سنو،
پچھلا شعر قاری قرآن کو مخاطب کیا، اب یہ شعر میں کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ عوام کو۔ کس کو؟ کہ اتنا انعام اللہ ان قاری قرآن کے والدین کو دے گا، تمہارا کیا خیال ہے قاری قرآن کو کیا انعام ملے گا؟ پھر آگے فرما رہے ہیں اولئک، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اہل اللہ، یہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے اہل۔ ویسے اہل کا معنی ہوتے ہیں گھر والے، اللہ کے گھر والے تو کوئی نہیں ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں خاص، اللہ کے خاص۔ وصفہ اور خاص، یہ اللہ کے اہل ہیں، اور وصفہ اور خاص، والملا اور شرفا ہیں، اور کیا ہیں جی؟ باعزت لوگ ہیں۔ یہ بھی اولئک اہل اللہ وصفۃ الملا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ حضور کی کہ ان للہ اہلین من الناس قیل من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص ہیں، کچھ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے خاص ہے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور کیا ان میں کون لوگ خاص ہیں؟ اہل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے اہل میں سے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں؟ اللہ کے اہل تو کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے خاص لوگ ہیں، اہل اللہ۔ وہ اللہ کون سے ہیں جی؟ اہل اللہ۔ وصفہ کون سے ہیں؟ اور خاص لوگ ہیں، اشراف، اور کیا جی؟ اور فرمایا کہ کون ہے؟ قال اہل القرآن، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ وہ ہیں اہل القرآن، جو کون ہے؟ قرآن کے اہل ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل قرآن اللہ کے اہل اور خاص اور برگزیدہ حضرات اور برگزیدہ پسندیدہ شخصیات یہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن کے خدام، قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، اور ایک میں ہے کہ شب بیدار لوگ ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قرآن کے ناقلین، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو آگے پہنچانے والے ہیں، اس کی خدمت کرنے والے ہیں، اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ یہ جنت میں کیا ہوں گے؟ جنتی لوگوں کے کیا ہوں گے؟ یہ سردار ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ ساری احادیث مبارکہ۔ اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے اشارہ کیا وہ کون سی ہے؟ ان للہ اہلین من الناس قیل من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ۔ کہ اللہ نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص ہیں، جو اہل ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ اہل القرآن، وہ کون سے ہیں؟ قرآن کے قاری، قرآن کے اہل اللہ وخاصہ۔ فرمایا قرآن والے اہل اللہ ہیں اور خاص لوگ ہیں، اور یہ کیا ہیں جی؟ خاص لوگ ہیں۔ سمجھ میں آگے بات یہاں تک جی؟ اچھا جی، آگے جی کہتے ہیں اولو البر۔ اب ان کی صفات بیان کر رہے ہیں قاریوں کی۔ اب پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جناب ہم بھی ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اولو البر کہتے ہیں یہ نیک کردار والے ہیں، یہ نیکی کرنے والے ہیں، یہ کیا ہیں؟ برائی سے بچنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ والاحسانی، اخلاص والے ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ والصبری، صبر کرنے والے ہیں، کیا ہے نہیں؟ صبر، شور شرابہ چاچوں تو جناب تماشا کرانا نہیں۔ والصبری، کون سے والے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں۔ کوئی جناب کھانے پینے کا مسئلہ بن جائے تو شور کرنے والے نہیں ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر گزر کرنے۔ والتقیٰ، اللہ سے ڈرنے والے، تقویٰ والے ہیں۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقویٰ کی مثال یہ ہے کہ جھاڑیوں سے آپ جس طرح گزرتے ہیں نا، آپ نے باریک سوٹ پہنا ہو اور جھاڑیوں سے آپ گزریں تو کس طرح گزریں گے؟ تو کہنے لگے کہ جناب ہم اس طرح گزریں گے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں گے تاکہ کوئی کانٹا ہمارے کپڑوں میں چبھ نہ جائے۔ تو فرمایا یہی تو تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو کیا تقویٰ ہے؟ اللہ کریم سے ڈرنا، اللہ کریم سے ڈرنا، دل میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے باوجود اور باقی برائیوں سے اور ان چیزوں سے اور اللہ کے خوف سے کیا کرنا جی؟ بچنا، ڈرنا۔ اب پہلے سے کون سی؟ اولو البر، نیکی کرنے والے، یہ کیا ہے جی؟ نیک ہے، نیکی والے ہیں جی۔ والاحسانی، اور اخلاص ہے۔ والصبری، اور یہ صبر کرنے والے ہیں۔ والتقیٰ، اور یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ حلاہم بہا، حلاہم فرماتے ان کے زیورات ہیں، یہ ان کے کیا ہیں؟ یہ ان کے کیا ہیں؟ حلاہم بہا، فرمایا حلاہم ان کے کیا ہے؟ زیورات
بہا ان کے ساتھ، یہ کیا ہے زیورات ہیں، مطلب یہ کیا ہے جی یہ بڑی خوبیاں، جس طرح بندہ زیورات کو سنبھال کے محنت کرتے ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں، فرمایا نیکیوں کو بھی اس طریقے کے ساتھ کیا کرو حاصل کرو، بہا ان خوبیوں کے ساتھ، ان خوبیوں کو یعنی نیکی کو، اخلاص کو، صبر کو، تقوی کو، بہا ان کے ساتھ، جا آیا ہے، جا کا معنی کیا ہے القرآن، قرآن کریم، مفصلہ مزین ہو کر، تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس کو ذکر کیا، قرآن نے ان چیزوں کو کیا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکی ہے، اخلاص ہے، صبر ہے، تقوی ہے، یہ زیورات ہیں، یہ کیا ہے جی یہ مومن کے لیے کیا ہے، یہ زیورات، مومن کے لیے کیا ہیں زیورات ہیں۔ فرمایا کہ بہا یہ جو خوبیاں ہیں نا یہ کیا ہیں، جا آیا ہے قرآن، قرآن کریم ان خوبیوں کے ساتھ، قرآن کریم کیا ہے مفصلہ، تو فرمایا کہ قرآن کریم ان چیزوں کے ساتھ مزین ہو کے، کیا مزین ہو کے، مفصلہ کا معنی ایک ہے مزین ہو کے، دوسرا معنی اس کے مفصلہ تفصیل کے ساتھ، کیا تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو کیا کیا ہے جی بیان کیا، کیا کیا ہے نیک کردار، اس کا جو محاورہ ترجمہ ہے نیک کردار، اخلاص اور صبر تقوی والے ہیں، ان کے یہ وہ زیورات ہیں جن کو قرآن مفصل لے کر آیا، قرآن کیا ہے جی مفصل تفصیل کے ساتھ لے کر آیا ہے، سمجھ میں آ گئی جی۔ اگلی بات جی اب کیا کہہ رہے ہیں جی، آگے کہتے ہیں علیکا، توجہ کیا ہے جی علیکا، کہتے ہیں جناب لازم پکڑ، پھر ایک بار دوبارہ کیا کر رہے ہیں، یہ قاری قرآن کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں، علامہ شافعی کیا کر رہے ہیں جی نصیحت فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں علیکا لازم پکڑ، لازم پکڑ، بہا ان کے، کیا بہا ان کے ساتھ، لازم پکڑ، بہا ان کے، ماں جب تک عشتہ تو زندہ رہے، لازم پکڑ ان نیکیوں کو جب تک تو، ان صفات کو کیا کر تو لازم پکڑ، علیکا لازم پکڑ، بہا ان کے، ماں ساتھ، عشتہ تو جب تک زندہ، ماں کا معنی کیا ہے جب تک عشتہ تو زندہ رہے، فی ہا اس میں یعنی اس دنیا میں، فی ہا اس، منافسہ کہتے ہیں شدید رغبت کرنے والا، شدید راغب کہتے ہیں نا جناب، ان دھیان ساڑھے طرف ہے، یعنی کہتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، راغب کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوا جی پوری، منافسہ کا معنی کیا ہے شدید کوشش کے ساتھ، رغبت یعنی وہاں دھیان کے ساتھ، ایسا سمجھ لو کہ اس کے ساتھ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کو کیا کر دی، ان چیزوں کو لازم پکڑ، ان نیکیوں کو اختیار کر جب تک تو دنیا میں زندہ۔ اگلے شعر میں کیا ہی بات کی، کہتے ہیں وہ بیع کہتے تو بیچ دے نفس کا، اپنا نفس، بلکہ وہ کہتے ہیں ہاں تو بیع کا معنی کیا ہے، تو کہتے ہیں نا ہم بے لفظ بے آتا نا، بے کرنا، بیانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے لین دین، بیچنا، تو کیا کہتے ہیں بیع، تو کیا کر بیچ دے، تو کیا کر جی نفس کا، اپنا نفس، دنیا حقیر نفس، اپنا حقیر کا معنی کیا گندا نفس، اپنا گندا نفس کیا کر جی بیچ دے، بِأَنفَاسِہَا، اور کہتے ہیں ان اعمال کے بدلے میں، انفاسیہ ان نفیس اعمال کے، خوبصورت مزین اعمال کے بدلے میں، العلا جو اعلی شان ہے، کیا بات کی ہے، آپ پہلے کیا کہتے تو لازم پکڑ، اس شعر میں دو نصیحتیں فرمائی ہیں، کہتے تو لازم پکڑ ان نیکیوں کو، کن کو جی البری نیکی کو، والاحسان اور اخلاص کو، والصبر اور صبر کو، والتقیٰ اور وہ ساری چیزیں نیکی والی مفصلہ جس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، علیکا تو کہتے تو لازم پکڑ لے ان کو، پہلی نصیحت کہہ رہے تو لازم پکڑ لے، بہا ما عشت فیہا منافسہ،
کہتے ہیں جب تک تو دنیا میں زندہ رہے نا، دنیا میں جب تک تو زندہ رہے تو کہتے ہیں کہ تو کیا کر جی، شدید رغبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان نیکیوں کی طرف توجہ کر، اور ان کے اوپر کیا کر جی، ان اوصاف کو، ان باتوں کو کیا کر تو لازم پکڑ، ان کے اوپر عمل کرنے والا بن جا، وبیع، اور کہتے تو بیچ دے، تو کیا کر دی، اب دوسری نصیحت فرمایا، کہتے یار چھوڑ اس چیز کو، کیا کر دو، ختم کر دے اس کو، بیچ دے، اس کا سودا کر دے۔ کس چیز کا سودا کروں جی؟ تو آپ فرماتے ہیں جی نفسا، اپنے نفس کا، اپنے نفس کا، الدنیا، کون سا جی، حقیر ترین، حقیر ترین۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک مردہ جانور پڑا ہو، اس کی کوئی قیمت ہے؟ اتنے مانج بڑی پئی ہوئے کہ تانوں کے لے جائے محمد احمد، لے جائے خیزن آ مانج پئی دے لے، تو لینی تو پوچھنے کنے نہیں دینی ہے، ان دی قیمت ہے؟ وہ حقیر ہے نا، تو گندا ہو گیا نا، ان دی کوئی قیمت ہے نہیں۔ فرماتے ہیں یہ جڑی برائیاں نے انہاں دی کوئی قیمت ہے؟ ایک گندا کام ہے، انہوں چھوڑ دے، انہوں کیا کر جی، ختم کر دے، انہوں دفع مار، انہوں پرا کر، وبیانے کیا کر، بیچ دے، نفسا کا، اپنے نفس کو، الدنیا، کس کو، حقیر ترین۔ دنیا کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ گندی ہے۔ حضور کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا یہ مچھر کے پر کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ مچھر کے، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں نا، ہے نا، مطلب اس کو کیا کیا انہوں نے، حقیر ترین سمجھا۔ اب وہ ایک لومڑی تھی نا، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، پہلے بھی میں نے سبق میں ذکر کیا، وہ لومڑی تھی نا، کہتے ہیں وہ بزرگوں کے، وہ جنگل میں بزرگ بیٹھے تھے نا، بزرگوں کے پاس گئی تو انہیں جناب منہ بھی زخمی تھے، پیچھے دم بھی زخمی، تو گئی نا، تو بزرگاں پوچھا، اللہ علیہ بیٹھے سن، پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہیں کہ میں دنیا، میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا نہیں تو دنیا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو دنیا، آپ نے فرمایا دنیا، حضور نے فرمائی کہ بڑی بن سنور کے تمہارے سامنے آئے گی، تو دنیا نہیں ہے، تیرا تو منہ بھی گندا ہے، پیچھے بھی تیرا لہو وگدا ہے، تو گندی خراب ہے، تو نہیں دنیا ہے گی، تو سونی ہے بڑی، تو انہیں کہ نہیں میں دنیا۔ آپ نے فرمایا پھر تیری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ پھر انہیں جنہیں گال کی تھی توجہ، وہ اس چیز ساڑھے سبق کا مقصد ہے۔ اس لومڑی نے آکھا جناب میں جدو اللہ والے جو بزرگ ہیں، جو اخلاص والے ہیں، نیکی والے ہیں، صبر والے ہیں، تقوی والے ہیں، جن کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان لوگ ان صفات جن کے اندر ہیں، جو اپنے نفس کو ختم کر چکے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، نیکی والے ہیں، برائی سے بچنے والے ہیں، ان کے پاس جاتی ہوں نا تو وہ جناب لتر چک کے تے میرے منہ دوتے مار دینے، وہ کی کر دینے جی کہ تو ساڑھے وال تیرا کی کم ہے، تو چل دفعہ اور نہیں، ساڑھے وال کیوں آنی ہے؟ میں جب نیک لوگوں کے پاس جاتی ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، لتر چک کے میرے منہ دے مار دینے کہ ادھر تو کی لینا ہی ہے، جل جا، میں اس وجہ سے میرا منہ زخمی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو منہ تو زخمی ہے، اس وجہ تو اللہ والے نیک لوگ جڑے نا انہوں نے تیرے نال کوئی چاہت ہے، وہ تو کہتے ہیں تو دفاع ہو جاتے، تو پھر بار بار انہوں نے کول جان دیے تے لتر کھا کے تے منہ زخمی ہوتا ہے، تے تیری پیچھے دوم شریف جڑی زخمی ہوئی ہے اے کیوں ہی کھڑی ہے، اے کیوں لو ہے جی؟ انہیں جناب آکھیا کہ جناب اس وجہ تو ہے کہ دنیا دار لوگ میرے پیچھے بھج دینے، میرے پیچھے جناب سپیڈ مار دینے، میں اگے دوڑ دیاں اور میرے پیچھے، میں انہوں نے پکڑا ہی نہیں دینی، اور میں پکڑ دینے تے میری دم دپ ہاتھ پہندا تے زخمی ہو جاندیاں، کی ہو جاندیاں، مطلب نیک لوگ کہندے نے دفع ہو جا، مینوں لتر منہ تے مار دینے، تے جڑے برے لوگ نے جنہاں نے اندر یہ صفاتاں نہیں، جو دنیا دار لوگ نے وہ میرے پیچھے لگے ہوئے نے، تو جناب میری دم زخمی کر دیتے، سمجھ آ گئی؟ تو کیا فرمایا وابع، کیا کر جی، نیک دے، کیا کر جی، بیچ دے، کیا کر، بیچ دے، سودا کر دے، ختم کر دے جی، نفس کا، کس کو، اپنے نفس کو، اپنے نفس کو۔ میرے استاد محترم ہے وہ بڑی کمال کی بات کر رہے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے، اس سے پہلے مجھے کہتے ہیں قرآن کریم کو آپ ایک یاد کرنے کا ایک نسخہ مجھے بیان کر رہے ہیں، 2 نسخے بیان کیے آج سبق کے اندر آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ ایک نسخہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک یہ کرنا ہے، جیب میں رکھو پیسے، جیب میں کیا رکھو، جیب میں ہاتھ مارو، دل کرے نا کچھ اس کھانے کا، ہاتھ مارو، ہاتھ مارنے کے بعد دل کر رہے جناب آج آم کھانے ہیں، پیسے لیں گے نا، آپ کہیں گے نہیں، آپ اپنے آپ کو مخاطب کریں،
تجھے میں آم اس صورت میں کھلاؤں گا کہ تو اگر سپارہ پڑھ لیں تو میرا ساتھ دے، ایک سپارہ تو پڑھ، تجھے میں آم کھلاؤں گا، ایک سپارہ پڑھ تجھے آم، پیسے جیب میں رکھ دو، اب سپارہ پڑھو جا کے پھر بعد میں آم لے کے کھاؤ۔ ایک طریقہ ہے یہ۔ انہیں بزرگوں کی بات کی، بڑی کمال کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ والے تھے، عید کی رات تھی اور کہتے ہیں رات کو نا دل میں خیال آیا صبح عید ہے، صبح کوئی گوشت موشت کھائیں گے، عید کے دن آپ کو پتہ ہے ہر کسی کے پاس ایسے لوگ کرتے ہیں اچھا کھانا کھائیں گے، اب دل کر رہا ہے، آپ فرما رہے اچھا بزرگ تھے نا، کہتے اچھا تجھے کھلا دو، ایک شرط ہے، اپنے آپ کو مخاطب ہو گئے، کہتے ایک شرط ہے۔ بھی کیا شرط ہے؟ شرط یہ کہ 2 نفلوں میں آج پورا قرآن رات کو میرا ساتھ دے، مجھے پڑھوا۔ اپنے آپ کو کہہ رہے آج میرا ساتھ یہ دے کہ پوری رات میں آج نا 2 نفلوں میں قرآن کریم پورا ختم کرنا ہے، اگر یہ ختم ہو گیا نا صبح میں تجھے پکی بات ہے تجھے اچھے کھانے کھلاؤں گا۔ وضو کیا، وضو کر کے عشاء کی نماز کو مصلی پہ کھڑے ہو گئے، 2 رکعتوں میں قرآن ختم کر دیا۔ قرآن جب ختم کر کے نا پھر دل سے آواز ہے، اللہ والے تھے نا، بزرگ تھے نا، پھر اب نفس کہہ رہا ہے، خوش ہو گیا، اب دیکھ لیں میں جیت گیا نا تجھ سے، پھر بھی میں نے اپنی بات تجھ سے منوا لی نا، نفس کہہ رہا ہے، خواہش کہہ رہی ہے، میں نے اپنی بات تجھ سے منوا لی، تو مجھے کھانا کھلائے گا؟ کہنے لگے نہیں اب بھی نہیں کھلاؤں گا، اب بھی تجھے کھلاؤں گا نہیں۔ صبح ہو گئی، عید کی تیاری کر رہے ہیں، رات کو وہاں پہ ایک بادشاہ تھا، اور رات کو ساری رات بادشاہوں کے پھر آپ کو پتہ ہے خرچے بھی، کھانے بھی، رات کو ساری رات کھانے پکتے رہے، ڈشیں پکتی رہی ہر قسم کی، بس اس کی آنکھ لگی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور خواب میں آ گئے اس بادشاہ کے، اور فرمایا کہ بات سن، ابھی جو کھانا بنایا نا گوشت کی فلانی ساری غذائیں، یہ پرات بھر کے نا فلاں کے پاس لے جا، اور میرے سب سے پہلے میرا سلام کہنا، میرا کیا کرنا ہے، اس کو کیا دینا ہے، سلام دینا ہے۔ سلام دینے کے بعد یہ مجھے اس کو کہنا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کے ساتھ صلح کر لے، اپنے نفس کے ساتھ کیا کر لے، اس نے بھی تو تیرا ساتھ دیا ہے نا، 2 رکعتوں میں ایک رات کے اندر 2 رکعتوں میں پورا قرآن تو پڑھوایا ہے، تیرا ساتھ دیا نا، تو یار تو بھی آج اس کا کیا کر، صلح کر لے، ساتھ دے، یہ کھانے لے جا اور اس کو کہہ کے کھا لے۔ یہ کیا کر، وہ آدمی گیا اور جانے کے بعد حضور کا سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد کھانے پیش کیے، کھانے پیش کرنے کے جب یہ کہا تو فوراً سیدھے ہو گئی، تعظیم کی اور فرمایا ہاں اب میں کھاؤں گا، اب میں صلح اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب دل کرے نا جی امب کھانے نے تو پہلے کی کہنا نہیں جی پہلے سپارہ پڑھنا ہے تو پھر امب کھانا، نہیں تو نہیں کھوانا جی بس۔ ایک دوسرا نسخہ انہوں نے جو بیان کیا جی وہ بھی کمال کا ہے، وہ کیا ہے، وہ مجھے کہنے لگے یار آپ روٹین یہ بنائیں، کیونکہ ہر کسی کی مصروفیت ہوتی ہے، فجر کی سنتوں سے شروع کریں آپ، فجر کی سنتوں میں جو پڑھنا ہے نا وہ الف لام میم سے شروع کرنا ہے، 2 رکھتے ہیں نا، چلو 1 رکوع تو ہو جائے گا، فرض اگر کوئی اور پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ پڑھاتے تو چلو رکوع ایک اور بھی ہو جائے گا، 2 رکوع ہو جائیں گے، 4 رکعتوں میں 2 رکوع، زور کے 4 رکھتے ہیں، 4 رکعتوں میں سورت ملانی پڑتی ہے نا، چلو 2 رکوع 4 رکعتوں میں ہو گئے جی، کتنے ہو گئے، 6 رکوع ہو گئے۔ اب فرض ہیں، چلو فرضوں کو چھوڑیں بھی، اگر کوئی مثال امام صاحب اور ہے پھر 2 سنتے تو ہیں، سنتوں میں چلو 2 ہیں تو رکوع تو بن رہا ہے، کتنے بن گئے، 7 رکوع، 2 نفل بھی تو ہیں، کتنے رکوع، چلو 1 رکوع، کتنے ہو گئے، 8 رکوع ہو گئے۔ اب عصر کی سنتیں لے لیں، 4 ہیں، 2 رکوع چلو کر لیں، کتنے ہو گئے، 10 رکوع۔ مغرب کی 2 سنتیں ہیں، 1 رکوع اس میں لیں گے، کتنے ہو جائیں گے، 11 رکوع۔ نفل ہیں، 1 رکوع اس میں لے لیں، کتنے ہو جائیں گے، 12 رکوع۔ اب عشاء رہتی ہے، 12 رکوع، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتے ہیں، 1 رکوع اس میں لے لیں، کتنے ہو جائیں گے، اب پہلے چلو 2 رکوع کر لیں، کتنے ہو جائیں گے جی، 14 رکوع، 12 تھے نا پہلے، 14 رکوع، 14 رکوع فرض نماز کے بعد 2 سنتیں، 1 رکوع کر لیں، کتنے ہو جائیں گے جی، 15 رکوع، 2 نفل ہیں، کتنے ہو جائیں گے جی، 16 رکوع، ٹھیک ہے۔
کم سے کم 16 رکوع. وطر ہیں، چلو وطر کے اندر بھی دیکھ لیں، مثال کے طور پہ سارا اگر روٹین کے ساتھ بھی بندہ رہے تو 1 سپارہ روزانہ کا سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ نماز میں، اور نماز میں پڑھا ہوا قرآن بولتا بھی ہے. یہ 2 نسخے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا. یہ 2 نسخے آسان بھی ہیں، اس کے اوپر کوئی پیسے بھی نہیں ہوتے خرچ سے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں نے کچھ شروع کیا ہے، کچھ درمیان میں کبھی کبھی چھٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. 1 سپارہ تو میں نے واقعی اس دن جب انہوں نے مجھے کہا تو اسی دن میں نے شروع کیا، تو میں نے 1 دن میں صحیح بات سے میں نے ختم کر لیا. دوسرا یہ 26 کو انہوں نے مجھے بتایا، 26 جنوری مطلب کہ 25 کا روزہ تھا، اس دن سپارہ ختم ہو گیا. 27ویں دن پھر ختم ہو گیا. گھر میں آ گئے، پھر سستی ہو جاتی صورتیں پڑھ کے، ویسے بھی تو نمازیں پڑھنی ہے نا. تو کہنا کہ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک یاد کرنے کا طریقہ یہ بھی یہ نسخہ ہے. کوشش کریں اس کے اوپر عمل ہو جائے نا تو کیا ہی بات ہے. روزانہ کا آرام سے سپارہ ہو جاتا ہے، ہو جائے گا نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آرام سے ہو جائے گا. بلکہ اس کی روٹین بنائیں. کیا کریں گے؟ روٹین بنائیں، ٹھیک ہے. اللہ کریم اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو وَبِعْ نَفْسَكَ دنیا کہتے ہیں اس کو بیچ دے. اس کو کیا کر دی؟ نفس کا، اپنے الدنیا. کون سے نفس کو دی؟ گندہ ترین جرا نفس سے. انہوں کیا کر دی؟ بیچ. نفس مراد کیا؟ خواہشات. کیا ہے جی؟ خواہشات ہیں، ٹھیک ہے. جناب آج یہ نا دل کرتا پہ جناب آج یہ کر دیں گے، دل کرتا پہ جناب دل ہے نا. فرمایا کہ 2 نفس ہیں، ایک ہے نفس امارہ. نفس کس طرح ہے لفظ؟ وما ابرئ نفسی لامارہ، لفظ امارہ بالسوء. یہ نفس وہ ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. کس کی طرف؟ اور ایک ہے نفس مطمئنہ. کس طرح ہے؟ یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور میں یہ نفس وہ ہے جو نیکی کی طرف کرنے والا ہے. کون سا ہے جی؟ اور جب قیامت کے دن ہوگا تو پھر بولا جائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا تو الی ربک، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. آگے کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. آگے کیا ہے؟ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے، وہ تو اس سے راضی ہے. فادخلی، تو کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے گا. کس میں جی؟ جنتی. تو کس میں جی؟ جنت میں. سمجھی نا. تو کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں برائیوں کو نیکیوں کے بدلے میں کیا کر، تو سودا کر. برائیوں کا بدلہ کس کے بدلے میں؟ نیکیوں کے بدلے میں. نیکیاں اختیار کر لے، برائیاں چھوڑ دے، اور پھر اللہ کریم تجھے کیا کرے گا جی؟ اتنے انعامات سے نوازے گا. اللہ کریم ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے.